بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک خوبصورت اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو ایک عاشق مدینہ کی ویڈیو ہے۔ مدینہ شریف وہ شہر ہے جس کا تعارف یہ کرایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا شہر ہے۔ کتنا خوبصورت تعارف ہے کہ اسے مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، مدینۃ النبی کہا جاتا ہے، جو پہلے یثرب تھا، لیکن اللہ کے محبوب کے مبارک قدم اس شہر کی زمین پر لگے تو یہ یثرب جو کہ بیماریوں کا گھر تھا، اس سے یہ مدینہ بن گیا، برکتوں والی جگہ بن گیا، اور برکت ہی برکت اس مدینے میں آ گئی۔ آج ہم اسی مدینے سے پیار کرنے والے ایک عاشق کی بات کرنے لگے ہیں۔ عبد الرحمن جامی کا ہے، جنہیں ملا جامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عاشق مدینہ ہیں جن کی ایک خوبصورت فارسی نعت بڑی مشہور ہے، زبان زد عام ہے، لیکن کلام تو ان کے بڑے بڑے ہیں۔ بہت بڑے نعت خوان تھے، بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے حضور کے در کے گدا تھے۔ انہوں نے کہا تھا نسیمہ جانب بطحا گزر کن، کہ جب ہوا چل رہی تھی تو ہوا کو یہ پیغام دے کر کہتے تھے کہ اے ہوا تو مدینے کی طرف جا رہی ہے، ذا احوال محمد را خبر گن، کہ میری خبر جا کے حضور کو دینا اور بتانا، غریبم یا رسول اللہ، کہ غریب ایک ہے، گنہگارم یا رسول اللہ، ایک گنہگار ہے جو تڑپتا ہے آپ کے ہجر میں، ہجر یا رسول اللہ۔ اس طرح کا ایک خوبصورت کلام ہے جو فارسی نعت کے طور پہ ہمارے نعت خوان بھی پڑھتے ہیں، ہمارے نقیب بھی، ہمارے خطیب بھی سٹیجوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کلام لکھا تو مدینہ شریف کی ابھی انہیں زیارت نہیں ہوئی تھی، حاضری سے محروم تھے۔ مدینہ شریف کی حاضری نے تڑپایا، بہت زیادہ تڑپایا، تو انہوں نے یہ کلام لکھا۔ پھر ایک دن چل پڑے کہ میں مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر آتا ہوں۔ اب مدینہ شریف کی طرف جب چلے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ قافلے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، اونٹوں کا قافلہ تھا۔ اس اونٹوں کے قافلے میں اپنے آپ کو چھپا کر مدینہ کی طرف عبد الرحمن جامی عاشق مدینہ جا رہا ہے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امتحان ابھی باقی تھا۔ حضور مدینہ شریف کے گورنر، جو اس وقت کے گورنر تھے، بڑے نیک اور صالح گورنر تھے، حضور اس کے خواب میں آئے اور آ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ شریف کی طرف ایک قافلہ اونٹوں کا آ رہا ہے، اس قافلے میں عبد الرحمن جامی ایک بندہ بھی ہے، چھپ کر آ رہا ہے، جاؤ مدینہ شریف کی سرحد پر قافلہ سارا آ جائے، اس میں جتنے لوگ ہیں سب کو اجازت دو کہ تم مدینے میں آ جاؤ، لیکن عبد الرحمن جامی کو اجازت نہیں ملنی چاہیے، اسے مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ نے مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، اب جیسے آپ نے فرمایا ہوگا ویسے ہی، جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ عبد الرحمن جامی کو سرحد پہ روک لیا گیا۔ مدینہ شریف منزل قریب ہے، آنکھوں کو دیدار ہونے والا ہے، دل کو سکون ملنے والا ہے۔ تڑپتے ہوئے کلیجے کو، تڑپتی ہوئی روح کو، تڑپتے ہوئے دل کو اور سسکتی ہوئی آنکھوں کو، سب کو سکون ملنے والا ہے، لیکن روک لیا گیا۔ جب روکا گیا تو عبد الرحمن جامی زارو قطار روئے کہ سب مدینے جا سکتے ہیں، میں ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر عبد الرحمن جامی نے ہمت نہیں ہاری۔ عبد الرحمن جامی پھر ایک قافلے میں اپنے آپ کو چھپا کے مدینہ کی طرف چل پڑتا ہے، اور ادھر پھر آقا علیہ السلام مدینہ شریف کے گورنر کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اب پھر وہ قافلوں میں چھپ کے آ رہا ہے۔ اب والا قافلہ بیلوں کا قافلہ ہے، پہلے اونٹوں کے درمیان تھا، اب بیلوں کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ جاؤ اور اسے جا کے روکو کہ ساری دنیا، سارے عاشق، سارے مسلمان، میری امت مدینے آ سکتی ہے، عبد الرحمن جامی تم نہیں آ سکتے۔ عبد الرحمن جامی کا جب یہ انہوں نے سزا سنی اور عبد الرحمن جامی پر یہ پابندی لگی، وہ اور زیادہ روئے، اور زیادہ تڑپے کہ سارے جا سکتے ہیں، میں ہی نہیں جا سکتا۔
مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، ایسی کون سی بے ادبی کر بیٹھا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ عبد الرحمن جامی کو پھر روک لیا گیا۔ اب 2 دفعہ جب روکا گیا تو تیسری دفعہ پورا پکا انتظام کر کے عبد الرحمن جامی حضور کے شہر کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ ایک ریوڑ چروانے والا چرواہا، بکریاں بھیڑیں چرانے والا چرواہا مدینہ شریف سے باہر آ کے چرا رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اب اس نے شام کو مدینہ میں داخل ہونا ہے، مدینہ شریف داخل ہوگا تو میں اس کی بکریوں اور اس کی بھیڑوں کے درمیان، ریوڑ کے درمیان اپنے آپ کو بکری بھیڑ بنا کر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کر گھٹنے زمین پر ٹیک کر مدینے میں داخل ہو جاؤں گا، اور اس طرح مجھے مدینہ شریف جانے سے کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ جب کسی کو نظر نہیں آؤں گا تو روکے گا کون؟ لیکن مدینے والے نے پھر کرم نوازی فرمائی اس گورنر پہ اور اسے دیدار کروایا اور فرمایا کہ جاؤ، اب بکریوں کے درمیان، ریوڑ کے درمیان اپنے آپ کو چھپا کے آ رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی کو پھر روک لیا گیا۔ عبد الرحمن جامی بہت رویا۔ عبد الرحمن جامی پہ اب سختی بھی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اب اگر نہ رکے تو اسے ذرا سختی سے روکو، عبد الرحمن جامی کو ذرا سختی کرو۔ عبد الرحمن جامی پر سختی کیا تھی کہ اس گورنر مدینہ نے عبد الرحمن جامی کو پکڑ کے جیل میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا کہ تم ایسے باز نہیں آتے، چلو تمہیں قید کر لیا جائے۔ عبد الرحمن جامی قید ہو گیا۔ اب وہ جب قید میں ہے تو وہیں بیٹھ کے صدائیں لگاتا ہے، غریبم یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، گنہگارم یا رسول اللہ، زہجر یا رسول اللہ۔ وہ وہیں سے بیٹھ کے کہتا ہے حضور گنہگار ہوں۔ تو اللہ کے محبوب پھر خواب میں آئے۔ اس گورنر کے خواب میں حضور جلوہ گر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ جامی کو روکنا ہے اور صرف تھوڑا سا ڈانٹنا ہے، تم نے اتنا زیادہ جامی کو ڈانٹا کہ ہتھکڑی ہی لگا دی، جیل میں ڈال دیا۔ عبد الرحمن جامی کو جیل میں ڈال دیا۔ جب حضور نے گورنر مدینہ کو ڈانٹا تو وہ تڑپ گیا، اس نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور بات کو کھولیں مجھ پہ، راز کو کھولیں مجھ پہ، عقدہ حل فرمائیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر آپ خود فرماتے ہیں روکو، اب اگر روکا ہے تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، بتائیں تو صحیح یہ مجرم کیسا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا جامی مجرم نہیں ہے، میرا جامی گنہگار نہیں ہے، جامی تو میرا عاشق ہے، جامی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضور آنے کیوں نہیں دیتے پھر؟ حضور نے فرمایا جامی کا عشق ایسا ہے، جامی کی محبت ایسی ہے کہ جتنی تڑپ اور عشق کے ساتھ جامی آ رہا ہے، اگر اسی تڑپ اور عشق کے ساتھ آ گیا تو مجھے اپنے روزے سے نکل کر جامی کا استقبال کرنا پڑے گا۔ حضور فرمانے لگے جامی اس تڑپ کو کم کر کے آئے، اسے کہو عشق کم کر کے آئے، وگرنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ لوگوں ایسا عشق بھی لوگوں نے مدینے سے کیا ہے، ایسا عشق بھی لوگوں نے حضور سے کیا ہے، ایسی محبت بھی لوگوں نے حضور سے فرمائی ہے۔ اور پھر یاد رکھو ہمارے سینوں میں، ہمارے دھڑکنوں میں، ہمارے احساسات، کیفیات جو ہیں ان سب کو بھی اللہ کا رسول جانتا ہے، حضور جانتے ہیں، اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی تڑپ حضور کے مدینے سے نصیب فرمائے، ایسا ہی عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔